چیئرمین پیپلز پارٹی کی کراچی میں انتخابی ریلی، کہا کراچی میرا اپنا شہر ہے۔ بے نظیر بھٹو بھی کراچی میں پیدا ہوئی، تاریخ میں پہلی بار کراچی کا میئر جیالہ منتخب کرایا۔ عوام اس بار مجھے موقع دیں، عوام کو مایوس نہیں کروں گا۔ ہم نے نہیں نکالا اور آج وہ خود استعفیٰ دے کے گھر جا رہے ہیں۔ کوئی دال میں کالا ہے نا، چور کی داڑھی میں تنکا ہے نا۔ وہ تو 8 مہینے کے بعد چیف جسٹس بننے والے تھے، چیف جسٹس بننے والا تھا وہ شخص، وہ استعفیٰ دے کے گھر جا رہا ہے۔ نواز شریف نے پی ٹی آئی دور حکومت کا اپنے دور حکومت سے موازنہ کر دیا۔ مری میں انتخابی جلسے سے خطاب میں کہا میرے دور میں سب کچھ سستا تھا، مجھے تو نکال دیا، میری جگہ کس کو لائے جو چیف جسٹس بننے جا رہا تھا۔ کیوں نکالا؟ ہم نے نہیں نکالا اور آج وہ خود استعفیٰ دے کے گھر جا رہے ہیں۔ کوئی دال میں کالا ہے نا، چور کی داڑھی میں تنکا ہے نا۔ وہ تو 8 مہینے کے بعد چیف جسٹس بننے والے تھے، چیف جسٹس بننے والا تھا وہ شخص، وہ استعفیٰ دے کے گھر جا رہا ہے۔ نواز شریف نے پی ٹی آئی دور حکومت کا اپنے دور حکومت سے موازنہ کر دیا۔ مری میں انتخابی جلسے سے خطاب میں کہا میرے دور میں سب کچھ سستا تھا، مجھے تو نکال دیا، میری جگہ کس کو لائے جو چیف جسٹس بننے جا رہا تھا وہ استعفیٰ دے کر چلا گیا، دال میں کچھ کالا ہے۔ کہا آج کے نوجوان مسلم لیگ نون کے ساتھ ہیں۔ مریم نواز کہتی ہیں پاکستان کی طرح مری میں بھی گھس بیٹھیے آ گئے تھے جنہوں نے رشوت کھا کر مری کی خوبصورتی خراب کر دی۔ مری ہر موسم میں سب کی مہمان نوازی کرتا ہے، مری کی ترقی اس کا حق ہے، ٹمبر اور قبضہ مافیا کو مری سے دور بھگا دیں گے۔ میرے لیے تو بہت ہی مشکل ہے کہ میں مسلم لیگ نون کے ساتھ اتحاد میں جاؤں، اور وہ اس لیے کہ وہ مسلم لیگ نہیں رہا جو سی او ڈی کا مسلم لیگ ہو یا ووٹ کی عزت دلوانے والا مسلم لیگ ہو۔ یہ وہی آئی جے آئی والا مسلم لیگ ہے، اور وہی جو امیر المومنین بننے کا خواب دیکھنے والے مسلم لیگ ہے، ان کے ساتھ تو ہمارا چلنا بہت مشکل بن گیا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نون سے اتحاد مشکل قرار دے دیا۔ وائس آف امریکہ کو انٹرویو میں الزام لگایا یہ میثاق جمہوریت والی نہیں، امیر المومنین بننے کا خواب دیکھنے والی مسلم لیگ ہے۔ نواز شریف انتظامیہ پر دباؤ ڈال کر الیکشن میں گڑبڑ کرنا چاہتے ہیں۔ نگراں حکومت اور انتظامیہ نواز شریف کے حق میں جانبدار ہیں۔ کراچی میں بلاول بھٹو کی قیادت میں ریلی، رواں دواں بلاول مختلف مقامات پر خطاب بھی کریں گے۔ آصفہ بھٹو لاڑکانہ میں ورکر کنونشن سے خطاب کریں گی۔ رہنما نون لیگ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں پاکستان انتہائی مشکل حالات سے گزر رہا ہے، سازش کے تحت پاکستان کو پیچھے دھکیلا گیا، مہنگائی کی وجہ سے حالات خراب ہیں، مہنگائی نے پورے ملک کو جکڑا ہوا ہے، مہنگائی کنٹرول ہو جائے تو ملک ترقی کر جائے۔ پیپلز پارٹی کی سینیٹر پلوشہ خان کے عطا تارڑ پر وار، کہتی ہیں عطا تارڑ کا لب و لہجہ کسی مہذب شخص کا نہیں لگتا، وہ آج کل بھارتی فلمیں دیکھ رہے ہیں، ووٹرز کو دھمکیاں دے رہے ہیں۔ نون لیگ کی تاریخ میں ماڈل ٹاؤن جیسے واقعات ہیں، الیکشن کمیشن عطا تارڑ کی دھمکیوں کا نوٹس لے۔ کراچی سے خیبر تک ایک ہی آواز، کشمیر بنے گا پاکستان۔ یوم یکجہتی کشمیر پر کراچی، لاہور، کوئٹہ، پشاور سمیت چھوٹے بڑے شہروں میں ریلیاں اور اجتماعات، پاکستان اور کشمیر کو ملانے والے راستوں پر ہاتھوں کی زنجیر بنا کر اظہار یکجہتی۔ اسلام آباد میں وزارت خارجہ سے ڈی چوک تک ریلی، نوجوانوں نے سائیکل ریلی بھی نکالی۔ جموں و کشمیر کا منصفانہ حل ہماری خارجہ پالیسی کا کلیدی ستون رہے گا۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی کا یوم یکجہتی کشمیر پر پیغام، کہا پاکستان کشمیریوں کی حق خود ارادیت کے حصول تک حمایت جاری رکھے گا۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ مسئلہ کشمیر کا واحد اور حتمی حل آزادانہ استصواب رائے سے کیا جائے گا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کہتے ہیں کشمیری عوام اپنے موقف پر قائم ہے، بھارت کے یک طرفہ اقدامات سے اقوام متحدہ کی قراردادوں سے انحراف کسی طور ممکن نہیں۔ وزیر اعظم کی معاون خصوصی مشال ملک کہتی ہیں کشمیریوں کے حق خود ارادیت کو دہائیوں سے دبایا جا رہا ہے، نوجوان کشمیر کوز کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، اقوام عالم کشمیریوں کے حق خود ارادت کے لیے کردار ادا کریں۔
پرویز الہی اور ان کے بیٹے مونس الہی کے گرد نیب کا گھیرا تنگ، لاہور نیب کا آمدن سے زائد اثاثوں کا ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق والد کے وزیر اعلیٰ بننے کے بعد بیٹے کے اثاثوں میں کروڑوں روپے کا اضافہ ہوا۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں دہشت گردوں کا تھانے پر رات گئے حملہ، تحصیل درابند کے علاقے میں تھانے پر حملے میں 10 اہلکار شہید، 6 زخمی۔ دہشت گردوں اور پولیس میں فائرنگ کا تبادلہ 2.5 گھنٹے جاری رہا۔ دہشت گردوں نے اسنائپر گن اور دستی بموں کا استعمال کیا، شہداء اور زخمی DHQ اسپتال منتقل۔ واقعے کے بعد پولیس اور سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ اگر کام ہوتا ہے تو کوئی کہتا ہے کہ اس کے ذمہ دار ہم ہیں، اور اگر کوئی بری چیز ہوتی ہے تو کہتے ہیں پیپلز پارٹی اس کی ذمہ دار ہے۔ تو آخر میں مسئلے کے حل کے لیے نہ مصطفیٰ کمال جائے گا نہ نعیم الرحمان جائے گا، یہ جائے گا آپ کا بھائی۔ ہم لوگ سڑک پر موجود تھے، مجھے ٹاؤن چیئرمین جماعت اسلامی کے جو ہیں وہ نظر نہیں آئے۔ کراچی میں 2 روز کی بارش کے بعد شہر کی بیشتر سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ لیاقت آباد سندھی ہوٹل کے قریب سڑک کا ایک حصہ بیٹھ گیا۔ مرتضی وہاب کہتے ہیں کمروں میں بیٹھ کر سوشل میڈیا پر ویڈیو پھیلانا ہر کسی کا کام ہے۔ ایک گروہ کہتا ہے تنقید کرو، تعصب کی بات کرو۔ اس مشکل گھڑی میں جماعت اسلامی کے ٹاؤن چیئرمین کہیں نظر نہیں آئے۔ پاکستان اور معاشی حق کو دوبارہ سے بھٹکا خوری اور دہشت گردی کے حوالے کر دیا جائے، اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کسی واشنگ مشین سے گزرنے کے بعد یہ قاتل اور دہشت گرد دھل گئے تو یہ اپنی سرشت نہیں بدل سکتے، ان کو ایک دن ملے گا، یہ قوم کو ڈسیں گے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کا MQM کو ووٹ نہ دینے کا مطالبہ، کہا آج کا نوجوان بیدار ہے، انہیں امتحانات میں فیل کیا جا رہا ہے، کوئی بنو قابل بنا رہا ہے اور کوئی بنو قاتل، شہر پھر سے بھتہ خوروں، دہشت گردوں اور فیکٹریاں جلانے والوں کے ہاتھ میں نہ دیں۔ کراچی میں بادلوں کے ڈیرے، بارش کے بعد سردی کی شدت بڑھ گئی، ٹھنڈی ہواؤں کا راج۔ لاہور میں درجہ حرارت 6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ پنجاب کے میدانی علاقوں میں صبح کے وقت دھند، موٹر وے مختلف مقامات پر بند کرنا پڑی۔ گلگت بلتستان کشمیر میں بارش اور برف باری کا امکان، کلام -9 ڈگری کے ساتھ ملک کا سرد ترین مقام۔ پنجاب میں نمونیا سے مزید 2 بچے جاں بحق، گزشتہ 24 گھنٹے میں صوبے میں نمونیا کے 605 نئے کیسز رپورٹ۔ لاہور میں ایک روز کے دوران 177 نئے کیسز سامنے آ گئے۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی بمباری جاری، مزید 123 فلسطینی شہید۔ بمباری سے مسجد اور رہائشی عمارتیں تباہ، کئی لوگ ملبے تلے دب گئے۔ خان یونس میں بھی شدید لڑائی، القاسم کی جوابی کارروائی، 4 روز میں 15 اسرائیلی فوجی ہلاک، کئی مقامات پر اسرائیلی فوج پسپا۔ روس کی درخواست پر غزہ کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس آج ہوگا۔ امریکہ کے یمن پر فضائی حملے جاری، 36 مقامات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، مختلف مقامات پر حملوں کی ویڈیوز جاری۔ یمنی فوج کا رد عمل، کہا امریکہ اور برطانیہ کے حملے ہمیں فلسطین کی حمایت سے نہیں روک سکتے۔ حیدرآباد بہادرز یا میرپور خاص ٹائیگرز، کون جیتے گا ZKB سندھ پریمیئر لیگ کا فائنل؟ فیصلہ آج ہو جائے گا۔ شائقین کرکٹ کے لیے اسٹیڈیم میں داخلہ مفت، کرکٹ کے شوقین افراد اسٹیڈیم آ کر فائنل سے لطف اندوز ہوں۔ حیدرآباد بہادرز کے ہیڈ کوچ مصباح الحق کا مشورہ۔ PSL میچز اسٹیڈیم میں دیکھنے والے ہو جائیں تیار، کل سے آن لائن ٹکٹوں کی فروخت کا اعلان۔ کم سے کم ٹکٹ کی قیمت 500 روپے جبکہ زیادہ سے زیادہ 15,000 روپے مقرر۔ PSL کا میلہ 17 فروری سے شروع ہوگا۔ پہلا میچ لاہور قلندرز اور اسلام آباد یونائٹڈ کے درمیان ہوگا۔